اللہ کے فضل سے، اللہ کے شکر سے، اللہ کی قدرت سے آج ہم نے سورت ہود پڑھ لی، اس کے بعد پھر سورت یوسف اور سورت رات کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا دونوں کو، اور اب ان شاء اللہ کل پڑھیں گے۔ اس طرح ہمارے 12.5 پارے ہو گئے۔ یہ سورت ہود میں عادیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور عادیوں کا واقعہ جو ذکر ہے اس پوری صورت کو دیگر صورتوں سے الگ کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے، ممیز کرنے کے لیے اللہ نے اس صورت کو جو ہے ایک امتیاز دیا، اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے یہ موصوف ہے۔ بہت ساری صورتوں میں جو کسی نام سے ہے، تاکہ جس میں مضامین بہت زیادہ ہو تو کسی مضمون کے لحاظ سے اس کا نام رکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے اس کو کسی نام سے کوئی لفظ سے لیتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں۔ تو اس سورت ہود کی اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا، 2 رکوع تھے، بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اب ان تمام قوموں کو اس لیے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، عبرت کی جو اس کو دیکھو، ایک عبرت ہے کہ وقت کے نبی کی ہم نے بات نہیں مانی، وقت کی کتاب ہم نے نہیں مانی، اللہ نے کس طرح تباہ کی اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، شریعت کو مانو۔ نہیں مانتے تو جس طرح وہ قوم تباہ ہو گئے، اللہ کو بھی تباہ کریں گے۔ اور پھر دیکھو ان قوموں کو ایک ایک گناہ کو ایسا تباہ کیا جو بحیثیت مجموعی وہ گناہ ہمارے اس قوم کے اندر، اس امت اور ملت کے اندر پوری طرح موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں تباہ نہیں کر رہا ہے۔ اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی، بہت زیادہ روئے کہ اللہ میری امت کو دنیا میں نہ شرمائے، دنیا میں اس کو ذلیل نہ کرے، دنیا میں اس کو کوئی عذاب نہ لائے۔ ورنہ قرآن امت میں کوئی غلطی کرتے، کوئی غلطی ہو جاتی اسے تو صبح پتہ چلتا رہا کہ فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا، اللہ اس کا عذاب بھی دیتے۔ اور پھر اللہ نے وجہ ذکر کی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، فرمایا کہ ہم نے جو انبیاء کو واقعہ ذکر کیا، یہ فرمایا کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ دیگر امتوں نے ویسے کیا۔ اور پھر سورۃ یوسف، اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، تقریباً ہر حدیث کو بیان کرتے ہیں، ہر مفسر نے اس کو بیان کیا ہے، اور بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں یوسف علیہ السلام چھوٹا تھا، اور وہ اپنے والد کے بہت زیادہ فرمانبردار تھے، تابع تھے، تو والد بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ اور ایک اور بھائی بھی تھا بنیامین ان کے، تو وہ بھی دونوں چھوٹے تھے، اور ان کی والدہ وفات پائی تھی، اور جو دیگر بھائی تھے تو وہ اس طرح تعمیرات نہیں تھے، تو یوسف علیہ السلام سے ظاہر والد محبت کرتے تھے۔ یہ محبت دیگر بچوں کو پسند نہیں آئی، اس نے ان کے ساتھ دو کیا، اور پھر جو ہے اس کو کنویں میں ڈالا، کنویں سے ایک قافلے نکالا، اور مصر میں فروخت ہو گیا، اور مصر بادشاہ مصر کے گھر میں پہنچ گیا۔ بادشاہ مصر کی بیوی نے اس سے بدکاری کا مطالبہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں کس سے بدکاری کروں، میں تو اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے غلط کام نہیں کروں، میں تو نہیں کروں۔ اور پھر ان سے بھاگے، اور جب وہ بھاگ رہے تھے اور کئی دروازے کھل گئے اس کے لیے، وہ آ گئے۔ پھر میں جب وہ بادشاہ آ گیا، بادشاہ نے دیکھ لیا، بادشاہ نے بیوی پیچھے بھاگ رہی ہے اور یوسف علیہ السلام آ گئے، تو بادشاہ نے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے، تو بیوی عورت تیز ہو کے اس نے آگے جا کے کہا کہ دیکھو آپ جو غلام ہے، اس نے مجھ سے جو ہے ان کا غلط ارادہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ایسے نہیں کیا۔ اور پھر وہ شاہد بنا گیا کہ یہ گواہ دینے والے گواہی دی۔ گواہ کون تھے؟ بعض مفسرین تھے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا جھولے میں، اس نے، اور وہ طے بھی اس امرأۃ العزیز کے خاندان کی، اس کے بہن کا بیٹا تھا، یا کوئی اور ہو یا کوئی بڑا ہو، اس نے گواہی دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو قمیص پیچھے پھٹا ہوا ہے، تو پھر لڑکی کی غلطی نہیں ہے، یوسف علیہ السلام غلطی نہیں ہے، اس لڑکی عورت کی غلطی ہے۔ اگر قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر جو ہے غلطی جو ہے اسی کی ہے۔ تو جب دیکھ قمیص پیچھے پھٹا ہوا ہے، بادشاہ پر نظر ہو گیا، لیکن پھر اس کو جیل میں ڈالا۔ جیل میں لوگوں نے خواب دیکھا، ان کی تعبیر یوسف علیہ السلام نکال دی، بالکل اسی طرح وہ کے ساتھ ان میں ایک تعبیر نکالا کہ تم بادشاہ کے پاس پہنچو گے، اور بادشاہ کے جو
جوس پلائیں گے، بادشاہ کو قالین کھلائیں گے، لیکن ان سے یہ کہا کہ جب بادشاہ کے دربار میں اب جائے ان سے یہ کہا ہے کہ اس سے ایک آدمی ہے جیل میں. لیکن جب وہ بادشاہ کے دربار میں کیا وہ مزور تماشوں میں گیا تو یوسف علیہ السلام بھول گیا. یوسف علیہ السلام اس کو یاد بھی نہیں رہا کہ کون سے نوجوان تھا جیل میں. اور آخر بادشاہ نے خواب دیکھا، اور بادشاہ نے جب خواب دیکھ کر لوگوں نے بیان کیا، لوگوں نے کہا اسباس سہانا یہ تو کوئی ادھر ادھر خواب ہے، یہ کوئی مشکل خواب ہے، بیان نہیں کر سکتے. تو اسی لڑکی کو اس آدمی کو یاد آیا وہ جیل میں ایک آدمی تھے، وہ آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو خواب بیان کیا. یوسف علیہ السلام نے بہترین تعبیر نکال دیا. بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے بہترین اور قابل اور باصلاحیت آدمی جیل میں، اس نے کہا نکالو، لائے اور پھر اس کو جو ہے وزیر خزانہ اور بعد مفسرین تو کہتے ہیں کہ بادشاہت پوری طرح اس کا والا کی. اور پھر جو ہے یوسف علیہ السلام کہ وہ بائی جس سے یوسف علیہ السلام کی جیل کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کی بڑی سلطنت تھی اور بادشاہ بن گیا. وہ آسانی شروع ہوئی تو وہ بھی گندم کی تلاش میں آ گیا اور پھر کس طریقے سے بھائی کو بٹایا اور پوری تفصیلی واقعہ. اور آخر میں جب بار آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی کہ انہوں نے پہچان لیا کہ کہا اینک انت یوسف، تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا بالکل میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی ہے. اور کہا اللہ نے میرے اوپر احسان کیا. وہ بھائی نے معذرت اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرے سب کو. اور پھر کہا والد سب کو ملائے، والد نہ آئے، والد نے استقبال کیا. اور پھر یہ ایک تو اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کس طرح مصر میں منتقل ہو گئی، تو اس کا سبب یہ بن گیا کہ یوسف علیہ السلام ہو گئے. دوسرے اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ حسد بہت خطرناک بیماری. کوئی آدمی کسی کے ساتھ حسد کرتے تو حسد کا کوئی فائدہ نہیں. حسد کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے تقسیم کو اوپر ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو یہ عزت کیوں دی، فلان سے کیوں دیا، تو وہ کہ اللہ کے اوپر تم اعتراض کرتے. تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ دیکھو آج مکی والے آپ کو نکال رہے ہیں تو کوئی فکر نہ کرو، یہ مکی والے آپ کی محتاج ہو جائیں گے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی نے یوسف علیہ السلام کو نکال دیا، کنویں میں ڈال دیا اور پھر واپس محتاج ہو کے پاس گئے، اسی طرح یہ مکی والے بھی آپ کے پاس آئیں گے، محتاج ہونے کا. اس طرح ہو کہ مکی میں بھی خاصانی شروع ہو گئی اور پھر جو ہے مدینے میں آ گئے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کو ایمان لایا نہیں تھا، وہ آ کے اس نے کہا کہ تم تو بہت عظیم اور بہت معزز خاندان کی آدمی اور تم تو بہت یہ ہو وہ اور تم ہمارا تعاون کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسلی کی، اس کے تعاون کیا. اور پھر جس طرح اسی واقعے میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے اور اس طرح بہت زیادہ اس میں تھے، ایک قسم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم نے غلط کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتح مکہ کے موقع پہ سارے لوگ جب مکہ فتح ہو گیا، زور کی نماز کا وقت آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کھڑے تھے اور سامنے وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں سے نکالا تھا، مکے سے، جنہوں نے حضرت بلال کو اس کے سینے کے اوپر پتھر رکھے اور مکی گلیوں میں گھسیٹ رہے. وہ لوگ بھی کھڑے تھے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور حمزہ کے سینے کو نکالا اور چبایا. وہ سارے لوگ موجود تھے. وہ لوگ بھی موجود تھے جس سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے، جس سے حضرت عمار کے والد حضرت یاسر جو بوڑھا آدمی تھے، بزرگ، اس کو شہید کیا تھا، جس سے حضرت عمار کی والدہ کو شہید کیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. وہ سارے لوگ موجود تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمارے خیر نہیں ہے اور وہ کہتے رہے تھے کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو خون ریزی کا دن ہے، ہم نے اس پہ آپ کا خرچہ نہیں کیا، یہ ہمارے خون بہائیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالا اس پر سارے لوگوں پر اور پھر کہا کہ انتم طلقاء للہ. جسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو معاف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف. اور کہا کہ کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لے نہیں تھا، کہا جو اس کی گھر میں بنا لے اس کو بھی امن. کوئی اپنے گھر کے دروازے کو بند کرے باہر نہیں نکلے اس کو بھی بنا، اس کو بھی امن ہے. اور اس طرح بہترین ایک اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج خیرخواہی کا دن ہے اور سارے لوگوں کو معاف کیے. اسی طرح بالکل یہ صورت یوسف میں اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، اس کو معاف کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم تسلی دیا. اور سب سے بہترین بات جس پہ ہے، بہترین پیغام ہے
کہ دیکھو ایک آدمی جو پاک دامنی اختیار کرے، پاک دامن انسان کو اللہ صحیح نہیں کرتا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام تو مصر میں غلام تھے نا، کسی غلام کی کیا حیثیت ہے؟ غلام اس زمانے میں کوئی انسان نہیں سمجھتے تھے، غلام اس میں پردہ نہیں کرتے تھے۔ یعنی جس طرح کسی گھر میں جانور ہے، جانور سے کوئی پردہ نہیں کرتے کہ جانور ہے، جانور کو کیا کرتے، غلام کو بھی کوئی انسان نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام بادشاہ کیسے بن گیا؟ اللہ نے مصر کی حکومت کیسے غلام کے حوالے میں، جس کو لوگ غلام سمجھتے تھے، جو فروخت کر کے مصر کے بازار میں پہنچے، مصر بادشاہ کے گھر میں پہنچے، اس کو اللہ نے کیسے حکومت دی؟ وہ تقویٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا ڈر، کہ جو انسان پاک و صاف رہ جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ، ایک بادشاہ کی بیوی ہو، کتنی خوبصورت ہوگی، اور وہ کمرے بند کر کے اندر اس کو بلایا۔ ظاہر غلام تھے تو کہا آپ سے غلام ایک کام کے لیے بلا دیتے ہیں، کمرے کے اندر بلایا کام ہے، اور جو کمروں سے اندر آتے تھے کمرے بند کرتے رہی ہو، اور آخر میں ان سے مطالبہ کیا کہ میں آپ سے بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں بدکاری کروں، اور اسے بعد میں شروع کیا۔ تو اسی پاک دامنی کی وجہ سے اللہ نے مصر کی حکومت اس کو حوالے کی۔ تو پوری دنیا کے نوجوانوں کے لیے بہت بہترین پیغام ہے کہ جو انسان پاک دامن رہتے ہیں، اپنی عزت اور اپنی جوانی اس کو بے داغ رکھتے، تو اللہ اس کو بہت مراتب دیتے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، اللہ اس کے راستے کھول دے گا۔ اور بہت زیادہ اس کی فضیلتیں اللہ نے ذکر کی ہے۔ تو تقویٰ ایک بنیادی صفت ہے۔ اس سورۃ یوسف کے ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ ایک نوجوان کو اس کو شیطان کا پٹھو نہیں بننا چاہیے کہ شیطان اس کو کرو، شیطان نے کہا پکڑ لے، ادھر جاؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو، نہیں، اس اللہ کا بندہ ہے، اس کو اللہ کو خوش کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور جو نوجوان، جو مسلمان، جو مومن اللہ کو راضی کرتے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑے مراتب دیتے۔ یہ سورۃ یوسف کے بہت بنیادی پیغام ہے۔ اور سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سارے اردو تفاسیر نے، دیگر تفاسیر نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ اس رمضان میں موقع ہے اور جب اس کو مطالعہ کریں، پڑھ لیا کریں، ویسے بھی تفسیر کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم سب ایک قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد